باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے کہ سورہ کہف کے حوالے سے ہمیں تلقین ہے کہ ہم اس کو ہر جمعہ کو پڑھیں، اور خاص طور سے فتنہ دجال سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو میں نے اس صورت کو اس لیے بھی ضرور منتخب کیا ہے آخر میں، کلاس کے آخر میں اس کو اس لیے بھی رکھا ہے کہ ہم لوگ جس طرح کے فتنوں میں اور جس طرح کے ٹرائلز میں اور جس طرح کے پرابلمز میں اس وقت ہیں، ایک وبائی جو فتنہ ہے، اس کے علاوہ اس سے جڑے ہوئے بے تحاشا فتن ہیں جس نے ہمیں اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ گھروں کے اندر آلدو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن گھر کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہم بہت ساری بے حیائی کی اور جو بہت ساری تھرو ویب سائٹس اور تھرو انٹرنیٹ بہت سارے ایسے ایکٹیویٹیز کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں کہ جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے۔ اور فتنے انہی کو کہا گیا ہے۔ فتن عربی کا لفظ ہے، فتن کا مطلب ہے آزمانا، آزمائش، ٹھیک ہے۔ تو دجال کا فتنہ جو ہے، اس کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بہت اصرار کے ساتھ اور بہت فکر کے ساتھ اپنی امت کو اس کی تلقین کی کہ اس سے بچیں، اور فرمایا کہ دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے کہ میں اپنی امت کے لیے سب سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ اور صحابہ سے آتا ہے، ان کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دجال کا ذکر کرتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا، اور آپ اس فتنے سے یعنی پتہ چلتا تھا کہ اس کی انٹینسٹی، اس فتنے کی یا اس کی جو شدت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، کتنی آپ کو نظر آ رہی کہ کتنی وہ زیادہ مصیبت والا فتنہ ہوگا۔ اب اس صورت کا دجال کے فتنے کے ساتھ کیا لنک بنتا ہے، کیا تعلق ہے، کیوں کہا گیا کہ ہر جمعہ کو پڑھو، پھر اس کی ابتدائی آیات اور آخری 10 آیات، کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو ہم سورہ کہف کو دیکھتے ہیں کہ اس میں پوری صورت تو دیکھنے کا ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ٹائم نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس کا ایک پورا اسکیچ دے دیتی ہوں کہ سورہ کہف کے اندر 4 طرح کے فتنے تذکرہ ہے، 4 طرح کے ٹرائلز کا تذکرہ ہے، جس کے ساتھ ڈیفینیٹلی میں بھی ہمارا پالا پڑے گا۔ اور دجال سے پہلے جب دجل کہتے ہیں مکر و فریب کو، دجال یعنی زیادہ مکر کرنے والا، زیادہ فریب کرنے والا۔ تو دجل، بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ دجال جو ہے وہ اس کا خصوصی طور پر وہ ایک شخصیت نہیں ہوگی، حالانکہ قرآن کی طرف سے اس کی یا احادیث کی روح سے ہمارے پاس ایک شخصیت کا ہی تذکرہ آتا ہے، لیکن جن کا یہ خیال ہے کہ وہ ایک خاص ہوگی، کوئی خاص ایک انسان نہیں ہوگا، شخصیت نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں کہ دجل اور مکر و فریب زیادہ ہو جائے گا کہ اس آخری زمانے کے فتنوں کو ہی دجال کہہ دیا گیا، کہ یعنی انسان کو سمجھ نہیں آئے گی کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ اس کشمکش میں 4 طرح کے ٹرائلز ہیں، 4 طرح کے فتن ہیں، 4 طرح کی آزمائشیں ہیں جو ایک مومن کی زندگی میں آتی ہیں اور آئیں گی۔ میری اور آپ کی لائف اگر ہم اینڈ پہ اس کو دیکھیں، کنکلوڈ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم واقعی انہی 4 چیزوں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ ان میں سب آزمائش جو ہے وہ ایمان کی آزمائش ہے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، حدیث کے مطابق عنقریب ایسا وقت آئے گا، عنقریب جو ہے وہ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ انسان صبح میں مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا۔ یعنی اتنی تیزی سے انسان کی قلبی اور ایمانی حالت چینج ہوگی، اور اتنی تیزی سے کیوں چینج ہوگی، کیا ریزن ہے اس کے پیچھے، کہ نالج تو خیر نہیں ہے، لیکن انفارمیشن، a flood of information is there for us through media, through net, through these things، کہ ہر انسان جب بھی جو چیز پڑھتا ہے یا جو چیز سنتا ہے، آپ دیکھیے کہ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ خال ہی کہیں ٹیلی ویژن ہوتا تھا، پھر ٹیلی ویژن جب سب کے گھروں میں آ گیا تو نیٹ ایک بہت یعنی نابغہ روزگار قسم کی چیز تھی، بہت کم دستیاب تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت پھیلنا شروع ہو گیا، تو عام لوگ جو ہیں وہ پھر بھی اس کی دسترس سے باہر تھے۔ لیکن آج کا جو ٹائم ہے، اگر آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچیں تو ہم بلا تفریق حیثیت کے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو اس کے پاس یہ انٹرنیٹ ہے اور یہ فلڈ آف انفارمیشن ہے، ہر
چاہے وہ آپ کے گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں، چاہے وہ آپ کی گلی محلے کو صاف کرنے والے سویپرز ہیں، ہر کسی کے پاس یہ فلڈ آف انفارمیشن ہے، ٹھیک ہے. اور وہ واٹس ایپ کی شکل میں یا کسی بھی صورت میں ہر روز اتنی ساری چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں، سننے کو مل رہی ہیں، جو عام طور پر پہلے نہیں ہوا کرتی تھی، ہے نا. اب اس سے یہ ہوا کہ جب اتنی ساری چیزیں سامنے آتی ہیں تو انسان ڈیفینیٹلی کنفیوز بھی ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے بھٹکنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا. یعنی ایک طرف سے مثال کے طور پر ابھی ہم قرآن سن رہے ہیں، قرآن بیان کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھا رہے ہیں، تو ہماری یقینی طور پر قلبی کیفیت، دل کی کیفیت، ایمان کی کیفیت ڈفرینٹ ہے. لیکن جیسے ہی ہم یہ ختم ہوگا، ہم یہاں سے ہٹیں گے، ہو سکتا ہے کوئی ڈرامہ لگ جائے، ہے نا. ہو سکتا ہے کوئی ہمارے سامنے کوئی ایسا کلپ آ جائے جس میں ڈانس ہو، جس میں کوئی اس طرح کی چیز ہو، اور آپ دیکھیں فوراً سے یکا یک ایمان بدل گیا، چینج ہو گیا. جو ہم یہاں بیٹھ کے اتنے دل کے اندر وہ جو ہمارے آ رہا ہوتا ہے کہ اب ہم نہیں کرنے والے، اب تو ہم یہاں سے اٹھیں گے تو بالکل مومن ہو جائیں گے اور ہر چیز سے توبہ. سملرلی آپ دیکھیے کہ لوگوں کے ساتھ بھی ریلیشن شپ جو ہے ہمارا، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ دور تھے، رشتہ دار جو ہیں وہ کبھی کبھار ملنا جلنا ہوتا تھا، ایک دوسرے کی انفارمیشن آپ کو کم ہوتی تھی، ایک دوسرے سے رابطہ کم ہوتا تھا. اب رابطے بہت زیادہ ہو گئے ہیں، ایک ایک سیکنڈ کے اندر ڈائریکٹ رابطہ نہ بھی ہو تو ہمارا سٹیٹس، ہماری جو مختلف ہم پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں، ٹویٹس کر رہے ہوتے ہیں، یہ فیس بک کے ذریعے سے، ان باقی چیزوں کے ذریعے سے. اب جب رابطے زیادہ ہوئے چیزیں بھی زیادہ ہو گئی ہیں، ہے نا. ایگری کریں گے آپ میری اس بات سے. پہلے کسی کو یہ پتا نہیں ہوتا تھا کہ آج میں نے کیا کھایا ہے نا. لیکن اب ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بھی پکے، اس کو اتنا خوبصورت وہ بیوٹی کیم کے ذریعے سے کر کے، چاہے اس کا ذائقہ کیسا ہی ہو، اس کو سجا سنوار کے ہم دوسروں کو بتا رہے ہوتے کہ آج ہم نے یہ کھایا ہے، اب یا ہم نے آج یہ پہنا ہے، یا آج ہم فلاں جگہ پر ڈنر کر کے آئے ہیں، یا گئے ہیں. بھئی آپ کے پیٹ میں کیا ہے، آپ کا معاملہ ہے، آپ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں. لیکن ہم نے اتنا انوالو کر لیا ہے تھرو دیز تھنگس دوسروں کو، کہ مطلب مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارا کوئی لمحہ بھی اب ریا سے، دکھاوے سے خالی نہیں رہا، ہے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے ایمان کی حالت پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں، کہ فوراً جو ایمان ہے، ایمانی حالت ہے، وہ تبدیل ہو جاتی ہے. سورہ کہف اس لحاظ سے، اور دجال کے زمانے میں چونکہ یہ جو ذریعے ہیں یہ اور اسٹرینتھن ہو جائیں گے. جیسے ہم 5G کی اب جو کمپیوٹر سائنسز کے بچے ہیں زیادہ بہتر سمجھ ٹیکنالوجی کی انہینسمنٹ یا مزید ترقی کی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اس سے جڑی بہت ساری کانفرنسز سامنے آ رہی ہیں کہ 5G جب آ جائے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا اور لوگوں کے دماغوں پر اثر ہوگا اور یوں ہوگا. یعنی بہرحال آنے والا ٹائم یا دجال کا جو قریبی زمانہ، جو ہم اس وقت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، ہم اس آزمائش میں، یعنی فتنہ ایمان میں، ایمان سے متعلق آزمائش میں ہم بہت جلدی اور بار بار انوالو ہو جاتے ہیں، بار بار ہمارا ایمان سفر کرتا ہے. سورہ کہف میں پہلا فتنہ جو بتایا گیا ہے وہ بتایا گیا ہے فتنہ ایمان، اس کا تذکرہ ہے. دوسرا اس کی آیات بھی میں آپ کے سامنے بھی ذکر کر لیتی ہوں، لیکن اوور آل ہم 4 دیکھ لیتے ہیں. دوسرا یہاں پر ایک واقعہ، یعنی 4 سٹوریز ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ سورہ consisting upon 4 narrations, 4 stories، 4 طرح کی چیزیں، 4 طرح کے بیانات سورہ کہف میں، 4 کہانیاں ہمیں سامنے آتی ہیں، جن میں سب سے پہلے فتنہ ایمان، اس کے بعد دوسری جو نریشن ہے وہ ایک باغ والے کی ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ علماء کہتے ہیں کہ فتنہ مال، یعنی دوسرا بڑا آزمائش کا جو ذریعہ ہے آنے والے ٹائم میں، دجال کے قریبی وقت میں، یا جس وقت میں اس وقت ہم ہیں، جو آپ دیکھیے کہ جمہور علماء کے نزدیک اور میجورٹی آف لوگ جو علماء ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، اس کے نزدیک ہم قیامت کے بہت ہی قریب ترین وقت داخل ہو چکے ہیں، ہے نا. تو اس یعنی مزید آگے جب جیسے جیسے دن گزریں گے، جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے، تو دوسرا جو بڑا فتنہ ایک مومن کی زندگی میں جس سے اس کو اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس فتنے کے سامنے اس کو کیا کرنا ہے، جس کا تذکرہ سورہ کہف کرتی ہے، وہ ہے فتنہ مال. اور مال ایک ایسی چیز ہو گئی ہے، آپ دیکھیں کہ اب آہستہ آہستہ بہت ساری فلسفیز اس کنٹمپرری ایرا میں اور ماڈرن ٹائم میں ہمارے سامنے آئی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مٹیریلسٹک فلسفی یا مادیت پر
سوچ اور مٹیریلزم کیا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا فائدہ سوچے، اپنی منفعت سوچے، اپنے کام سے کام رکھے. جو چیز مجھے فائدہ دیتی ہے میرے باقی گھر والوں کو کتنا نقصان دے رہی ہے، میری باقی جو لوگ ہیں ان کو کتنا اس سے ضرر پہنچ رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہ کریں. آپ اپنا فائدہ دیکھیں اور اس کی جھلک پھر آپ کو پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے کہ کس طرح والدین بھی ایک ٹائم پہ آ کے بوجھ لگنا شروع ہو جو ہے اس کی بہت ساری چیزیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہیں. اسی طرح ہر کوئی اپنے فائدے کے لیے اور اپنا مال حاصل کرنے کے لیے یا مال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے پھر کتنی مزید قباحتوں میں گھرتا چلا جاتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ مال کے لیے یعنی دولت کے لیے یا دنیاوی یہ جو ساز و سامان ہے اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے جب ہم اسے اچیو کر لیتے ہیں بھائی ہم تو بہت بڑی توپ چیز ہیں اور ہمارا تو یقیناً ہماری تو قابلیت اتنی ہے یا ہم اتنے اہم ہیں یا ہم اتنے سیانے ہیں یا اتنے ہم محنتی ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں میسر آ گئیں. تو یہاں سورہ کہف میں بڑی خوبصورتی سے اس فتنہ مال کا تذکرہ ہے کہ کس طرح مال، دولت اور اس کی جو محبت ہے وہ انسان سے دور کر دیتی ہے، اور کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ اسی مال کے تھرو ہم اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مزید قرب حاصل کر سکتے ہیں اور جڑ سکتے ہیں اور اللہ کے مزید قریب ہو سکتے ہیں. تیسرا جو اس کے اندر فتنے کا تذکرہ ہے وہ ہے فتنہ علم، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے واقعے کے ذریعے سے ہمارے سامنے سورہ کہف میں بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ دجل کا جو ٹائم ہوگا، جو مکر و فریب کا ٹائم ہوگا، جو دجال کا قریبی وقت ہوگا، جو اور عام طور پر ہر مومن کی زندگی میں تیسرا بڑا فتنہ جو اس کو فتنے سے مراد یعنی جو چیز اسے پھانس سکتی ہے، جو اس کو کیپچر کر سکتی ہے، جو اس کو اس کے رستے سے ہٹا سکتی ہے، وہ ہے فتنہ علم. علم کیسے؟ نالج کیسے؟ یعنی نالج کے ذریعے سے ہم کیسے اپنے رستے سے ہٹ سکتے ہیں اس کو ہم مزید آگے چل کے دیکھتے ہیں ڈیٹیل میں. لیکن علم کا روب ہونا یا یہ سمجھنا کہ ہمیں اب سب کچھ پتہ چل گیا ہے نا، یا یہ سٹینس جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ چونکہ سورس آف انفارمیشن بہت زیادہ ہے، آپ کے پاس فلڈ آف انفارمیشن ہے، سورسز بہت زیادہ ہو گئے اپنے آپ کو اکنالج کرنے کے اور اپنے آپ کو انفارم کرنے کے، تو اس سے یہ ہوا کہ ہم اپنے سٹینڈز پر اور اپنے نظریے پر اور اپنے ورلڈ ویو پر ڈٹ گیا ہے، اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ جس رستے پر ہم ہیں وہ رستہ ہی بس ٹھیک ہے، ہم ہی ٹھیک ہیں، باقی سب جاہل ہیں اور باقی سب جو ہیں وہ جہنمی ہیں نعوذ باللہ، اور باقی سب جو ہے وہ بے علم ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح علم کو لے کر آپ اس چیز کو سن کر حیران ہوں گے یقیناً کہ اب پاکستان کے اندر ہم لوگ جو ایک ٹائم تھا کہ بہت ہی شرح تعلیم بہت کم تھی، لیکن ابھی پچھلے کچھ سالوں سے بلکہ ایک اشرے سے 11 سالوں سے شرح خواندگی میں اضافہ ہوا ہے اور ہمارے گریجویٹس دھڑا دھڑ یونیورسٹیوں سے نکل رہے ہیں، لیکن کوئی تبدیلی کسی قسم کی پازیٹیو لوگوں کی سوچ کے اندر یا معاشرے کے اندر ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ اور زیادہ مادیت پسندی اور زیادہ مال کی محبت اور زیادہ دنیا داری اور دین سے جو دوری اور بے حیائی اور فحاشی یہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو یعنی علم جو ہے وہ بھی ایک فتنہ ہو سکتا ہے، اور علم کا جو رستہ ہے وہ آپ کو ایک خاص طرح کے فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے اگر آپ میں کچھ ایٹیکیٹس علم حاصل کرنے کے نہ ہوں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں بھی پتہ چلیں گے انشاءاللہ. اور چوتھا فتنہ جس کا تذکرہ ذوالقرنین بادشاہ کے جو ہے وہ تذکرے سے سورہ کہف میں کیا گیا ہے وہ ہے فتنہ حکومت، فتنہ عہدہ، یعنی تمہیں ایک سٹیٹس جو ہے وہ کتنا زیادہ مصیبت میں مبتلا کر سکتا ہے. اور ایک مومن کے لیے جب اسے کوئی حکومت ملتی ہے یا جب کبھی اسے کوئی عہدہ ملتا ہے یا اسے کوئی سٹیٹس ملتا ہے تو اس کا ریاکشن اور اس کا جو یعنی اس کا رد عمل یا اس کی جو کارکردگی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، اور اس فتنے کے ذریعے سے اللہ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں، ہے نا. فتنہ یعنی جیسے قرآن کے اندر آپ دیکھیں فرمایا گیا اولاد بھی تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے تم اپنے آپ کو مصیبت میں بھی ڈال سکتے ہو، اور یہی ذریعہ ہے جس سے تم اپنے آپ کو اپنے لیے جنت کما سکتے ہو، اور وہی اولاد ہے جو تمہاری مرنے کے بعد بھی تمہارے لیے اعمال صالحہ کا ذریعہ بن سکتی ہے صدقہ جاریہ کی صورت میں. تو
تو فتنہ یعنی آپ فتنے کی انڈرسٹینڈنگ اب ہماری یہ کلیئر ہونی چاہیے کہ ایسی چیز کہ جس کے تھرو ہمیں آزمایا جاتا ہے، جس کے تھرو یا ہم پاس ہو سکتے ہیں یا ہم فیل ہو سکتے ہیں۔ تو سورہ کہف ہمیں اس چیز کو کلیئر کر کے بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو فتن آئیں گے یا آپ کی زندگی میں جو ٹرائلز آئیں گے یا آپ جن جن مصیبتوں میں آخری جو قیامت سے پہلے کے ٹائم ہے خاص طور پر اس میں دجال بھی انہی ذریعے فتن کے ذریعے سے انسان کے اوپر قابو پانے کی کوشش کرے گا۔ تو اگر آپ نے یہ والا رستہ اپنا لیا جو کہ قرآن کے اندر تذکرہ ہوا ہے جس کا، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ادروائز پھر اپنے لیے تم ہلاکتیں دیکھ لو گے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ سورہ کہف مکی سورت ہے اور اس کا روز ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں کی ایک جماعت آئی، ایک گروپ آیا، اور انہوں نے آ کر کہا، کیونکہ مکہ کے اندر صورت نازل ہوئی ہے تو اس لحاظ سے یہ جو یعنی ابتدا، جیسے میں نے آپ کو شروع میں مکی اور مدنی صورتوں کی ایک ڈویژن سمجھائی تھی کہ مکہ کے اندر تو بس ایمان، اللہ کی توحید، جنت جہنم کا تذکرہ اور اسی طرح کی چیزیں تھی۔ یہ بہت زیادہ یعنی تھاٹ پرووکنگ اور بہت زیادہ حوالے سے اور احکامات کے حوالے سے باتیں جو ہیں وہ مدنی صورتوں میں ملتی ہیں، لیکن سورہ کہف کا اسلوب مکی صورت ہو کر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، اور وہ یا اس کی وجہ اس کا شان نزول ہے۔ شان نزول کہتے ہیں کہ کیوں یہ صورت نازل ہوئی۔ تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک گروپ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تم اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہے ہو، تو اگر تم آخری نبی ہو 4 سوالوں کے جواب دو۔ نمبر 1، اصحاب کہف کون تھے؟ نمبر 2، موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے؟ نمبر 3، وہ کون تھا؟ اور نمبر 4، روح کیا ہے؟ روح کی حقیقت یعنی سول کی حقیقت کیا ہے؟ ان چاروں سوالات کے جواب اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے ہمیں دے دیے تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرمایا کہ میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ اور مزے کی بات یہ ہے، آپ دیکھیے ہمارے لیے کتنی بڑی اس کے اندر تنبیہ ہے، کتنی بڑی عبرت ہے، کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ نے بھلا دیا آپ کو کہنا، تاکہ ہم سب کو قیامت تک ہمارے لیے ایک اس کے اندر سے ہم جو ہے وہ ایک حکم ڈرائیو کر سکیں، ایک ہم تک بات پہنچ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل اس کا جواب دے دوں گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ مجھ پر وحی نازل ہو جائے گی۔ اس سے پہلے جیسا کہ اسلوب تھا کہ وحی نازل ہوتی تھی اور آپ کو جواب مل جاتے تھے چیزوں کے، تو میرے پاس جبرائیل آئیں گے اور میں ان سے پوچھ لوں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کل تم آ جانا، میں تمہیں کل جواب دے دوں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رخصت کیا تو اس کے بعد کئی دن تک وحی نازل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دفعہ وقفہ آیا ہے پورے، اگر ہم تاریخ میں دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے دیکھیں تو وحی کے سلسلے میں 2 دفعہ وقفہ آیا۔ ایک پہلی کچھ دو وحیوں کے بعد یا پہلی چند وحیوں کے بعد 40 دن کا وقفہ آیا، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، اور بعض جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یعنی نقصان پہنچانے کی یا اس طرح سے آپ کے ذہن میں خیال آنا شروع ہو گیا، اور پھر اس وقت سورہ ضحیٰ نازل ہوئی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، نہ ہی اکیلا کیا ہے۔ اور دوسرا فترہ، اس کو فترہ کہتے ہیں، یعنی جو ایک گیپ آیا وحی میں، وہ دوسرا سورہ کہف کے نازل ہونے سے پہلے آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوال پوچھنے والوں سے کہا کہ تم لوگ کل آ جانا اور میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ اب یہ ہم قرآن سے دیکھتے ہیں، قرآن جو اس کی آیت نمبر 6 ہے وہ دیکھیے ذرا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کا ایمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ آپ اتنا اس کو پرسنل لیتے تھے، یا آپ کو اتنی فکر تھی کہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے
آپ ان کا اتنا احساس کرتے تھے کہ یعنی شدید رنج کی کیفیت سے ایسے لگتا تھا کہ آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا بیٹھیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک ہی کر ڈالیں گے؟ کیا آپ اپنی جان کو اتنا زیادہ یعنی آپ نے اپنی جان پر اس بات کو سوار کر لیا ہے کہ إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ لوگ اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لائے ہوئے وحی پر ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ یعنی آپ وسلم کو شدید کی مطلب شدید خواہش تھی کہ لوگ ایمان لے آئیں، اور جب ایمان نہیں لے کر آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوتی تھی اس چیز سے. تو علماء اس آیت سے خاص طور پر یہ ڈرائیو کرتے ہیں، یہ سبق ہمیں دیتے ہیں، نکالتے ہیں کہ آپ جب کسی کو ہدایت کے لیے دعا کریں کسی کی، جیسے مثال کے طور پہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، یا آپ نے جب میرے ساتھ، ہم اس سفر میں جب جتنے لوگ بھی میرے ساتھ تھے، ہم نے جب کچھ چیزیں سیکھیں تو آپ دیکھیے کہ لامحالہ فوراً سے ہمارے ذہن میں آتا ہے، جو پہلی بات آتی ہے کہ ہمارے جو ہیں، جن کے ساتھ میرے جو رشتہ دار ہیں یا میرے سارے جو فرینڈز ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچے. ایسا ہی ہے نا، یعنی وہ بھی اس بات کو جان لیں، وہ بھی اس بات کو سنیں، یا ان کو بھی کاش پتہ چل جائے اور وہ جو فلاں غلط کام کر رہے ہیں وہ اس سے رک جائیں. تو فرمایا کہ احساس ضروری ہے. احساس کس چیز کا ہو؟ یہ نہ ہو کہ وہ ہدایت، یعنی ان کو بھی پتہ چلے اور ان کو یہ ریئلائزیشن ہو کہ وہ غلط ہے. احساس یہ ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہدایت کے رستے پر آ جائیں. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو اور اپنے سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان سب کو آگ سے بچاؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں اپنی امت سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو اور اس رنج کی کیفیت کو قرآن یہاں بیان کر رہا ہے کہ جب لوگ بات نہیں مانتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اس سے تکلیف ہوتی تھی. یہی نظریہ یا یہی جو کہہ لیں کہ ایک میتھڈالوجی ہے یا طریقہ ہے ایک داعی کا ہونا چاہیے دوسروں تک دعوت. بندہ جو اس وقت سن رہا ہے اور وہ چاہتا ہے بات آگے پہنچانا، دوسروں تک پہنچانا، تو سب سے پہلے اس تکلیف کو محسوس کریں کہ میرے بھائی کو نہیں پتا، میری بہن کو نہیں پتا، میرے گھر میں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، اور پھر اسی احساس سے ان تک پہنچائیں. اچھا جی، یہ جو آیت نمبر اس کے بعد دیکھیے ذرا، آیت نمبر 23، آیت نمبر 23، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز کسی چیز کے لیے اے نبی آپ یوں نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کر لوں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جب اللہ چاہے. انشاءاللہ کا مطلب ہے جب اللہ چاہے. یعنی آپ یہ بات کس کو ہو رہی ہے؟ عقیدہ توحید ذرا کلیئر ہوتا چلا جائے. ہم جو یہ کئی دفعہ ہمارے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ہم امت ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی ہمارا جانتے ہیں، آنے والا وقت کے حالات بھی بتا سکتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بس میرا آپ کے نام کے میں جیسی کہہ دوں گی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں، چاہے میں نے اپنی زندگی ساری اپنی مان کے گزاری ہے، میری بخشش ہو جائے گی. آپ دیکھیے کہ انبیاء کا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، تو ہم کس بیس پر اتنے ریلیکس ہو کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نبی کو یہ کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولَنَّ، ہرگز یہ بات نہ کہو اے نبی، إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر جب اللہ چاہے. یعنی تم اپنی چاہت سے کچھ نہیں کر سکتے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ آپ کے چچا ابو طالب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، تو اس وقت جو آیت نازل ہوئی تھی کہ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے. یعنی ہدایت نبی کے ہاتھ میں نہیں تھی دینا، ورنہ نبی اپنے چچا جن سے آپ کو بہت زیادہ محبت تھی سب سے پہلے ان کو ایمان کی طرف لے کر آتے. اپنے قریبی رشتہ داروں جن کے لیے آپ بہت زیادہ آپ کے پاس تڑپ تھی، اور یہاں اور جو چیز ہے اس کی طرف انڈیکیشن کرتی ہے کہ اللہ کی اپنی چون ہوتی ہے، اللہ کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ اللہ کس کو ہدایت پر لے کر آتا ہے. کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی کہ یا عمر بن ہشام، یعنی ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن ہشام، کہ اے اللہ یا عمر بن ہشام کو اسلام میں داخل کر دے یا عمر بن خطاب کو داخل کر دے. یعنی یہ دو لوگ ایسے ہیں جو بہت ہی
اسٹرانگ ہیں اور بہت ہی پاورفل ہیں، ان کی پرسنالٹی بہت زیادہ، کو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ طاقت عطا فرما۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ نے عمر بن ہشام جو ابو جہل تھا اور عمر بن خطاب میں سے اللہ نے عمر بن خطاب کو چنا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں۔ تو چوائس اللہ کی ہی ہے۔ یہاں پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تک اللہ نہیں چاہتا، نبی بھی کوئی بات کسی کو نہیں بتا سکتا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، اور جب تمہیں بھول جائے یہ کہنا کہ ہاں اگر اللہ نے چاہا تو وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا، اور آپ یہ یعنی جب آپ کو یاد آ جائے تو آپ فوراً سے انشاءاللہ کہہ دیں، اگر آپ کو شیطان بھلا دے انشاءاللہ کہنا، کیونکہ اس طرح کہنا، اس طرح یہ بات کو اس سٹائل سے کرنا کہ اگر اللہ نے چاہا، اس بات کی زیادہ قریب ہے کہ آپ ہدایت کے راستے پر رہیں۔ اور یہاں پر آ رہا ہے کہ تقریباً 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی تھی۔ 15 دن تک جبرائیل امین جو ہیں وہ وحی نہیں لے کر آئے تھے، اور جس وقت لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ انشاءاللہ کہیں، اور جس وقت آپ انشاءاللہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اس کی خبر دے گا۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبر دی کہ اصحاب کہف کون تھے۔ اچھا، اصحاب کہف کی جو ہسٹری ہے وہ میں آپ کو تھوڑی سی بتاتی چلوں کہ یہود کے ہاں بھی، اور خاص طور پر جو عیسائیوں کے ہاں ابھی بھی، کرسچنز جو ہیں ان کے ہاں ان کو ایز اے سینٹ لیا جاتا ہے، یہ صوفی کے طور پر، یعنی جیسے ہمارے ہاں صوفیہ یا اولیاء کا کانسیپٹ ہے، کرسچینٹی میں ان کا تصور جو ہے وہ صوفیہ کا ہے، سینٹس کا ہے، اصحاب کہف کا۔ اور ان کے ہاں اس چیز کو لے کے بڑی آپ کو چیزیں مل جائیں گی کہ وہ 10 تھے، 12 تھے، 8 تھے، یعنی اس پر ان کے ہاں ایک کنٹینیوس ڈسکشن ملتی ہے۔ قرآن نے جب ان کا قصہ بیان کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، تو قرآن نے کہا کہ قرآن نے ان کی تعداد کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کیا، بلکہ کہ آخر اصحاب کہف کیوں کہف میں گئے۔ کہف کا مطلب جو ہے لفظی وہ ہے ایک غار، تو جو غار والے ہیں یا جو جن سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے واقعہ کہ کچھ لوگ تھے جو غار میں چلے گئے تھے، تو وہ غار میں کیوں گئے، اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر خاص طور پر کلیئر کیا ہے۔ یہ آپ آ جائیں ذرا آیت نمبر 9، ام حسبت، آیت نمبر 9، ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ تو ہوا یہ کہ یہ کچھ نوجوان تھے جن کے حوالے سے کئی دفعہ آتا ہے کہ 9 تھے اور 8 تھے اور 9واں ان کا کتا تھا، اور بعض جگہ پہ آ رہا ہے کہ 7 تھے اور 8واں ان کے ساتھ ان کا کتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ یہ جس علاقے میں تھے وہاں پر اس جگہ کے بادشاہ نے اپنا خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور اس نے کہا کہ میں خدا ہوں، میری عبادت کرو، اور میں ہی سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اور میں ہی عبادت کے قابل ہوں۔ تو فتیہ کہتے ہیں بالکل نوجوان بچوں کو، نوجوان لڑکے، یعنی 17، 18، 19 سال اتنی عمر، جو اپنی تین ایجز میں تھے۔ یہ نوجوان جو بچے تھے یہ سوسائٹی میں رائج ٹرینڈ کے خلاف اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ باقی لوگوں نے تو چپ چاپ کر کے ان کی بات مان لی اس بادشاہ کی، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے بات نہیں مانی لیکن ریزسٹ بھی نہیں کیا، انہوں نے پروٹیسٹ بھی نہیں کیا، اور خاموشی سے وہ ایک سائڈ پر ہو گئے۔ لیکن یہ کچھ ایسے بچے تھے، چھوٹے لڑکے تھے، جس عمر میں آپ دیکھیے 17، 18، 19 سال جو عمر ہے، اس کے اندر تو ہمارے بچے کیا کرتے پھر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو اس بات کی ہوش ہی نہیں ہوتی کہ ایمان کیا ہے، یا اللہ کی طاقت کیا ہے، یا توحید کیا ہے۔ تو یہ چھوٹے یعنی عمر میں بہت کم یہ نوجوان کے ٹرینڈز کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس بادشاہ کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور اس کے نتیجے میں بادشاہ کو ان کی بات اچھی نہیں لگی، اور بادشاہ نے ان کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ اب ہوا یہ کہ یہ جو نوجوان ہیں، رات کے اندھیرے میں اللہ نے ان کے دلوں میں رہنمائی ڈالی، اللہ نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تم لوگ شہر چھوڑ دو، اور یہ چلتے 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 شہر کے، ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا، اور یہ لوگ چلتے چلتے شہر سے بہت دور پہاڑی میدان اور پہاڑی علاقے تھے، وہ چٹیل جگہ تھی، وہاں پر پہنچ گئے، اور وہاں پہاڑوں کے درمیان میں ایک غار ان کو دکھائی دیا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اس کی طرف رہنمائی کی، اور وہ اس غار کے اندر داخل ہو گئے، اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ اچھا، وہ یہ آتا ہے کہ جس وقت وہ داخل ہوئے
غار میں، تو صبح کا پہلا پہر تھا، یعنی صبح سویرے تھی، اور جب وہ بیدار ہوئے کتنے سالوں بعد، 300 سال وہ سوتے رہے. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، کہ ایسے لگتا تھا بظاہر اس حالت میں تھے وہ کہف کے اندر، غار کے اندر، کہ لگتا تھا جاگ رہے ہیں. ان کے روب کو اس طرح سے رکھا، ان کے چہرے اور ان کی باقی ساری چیزوں کو، کہ لگتا تھا وہ جاگ رہے ہیں، حالانکہ وہ سو رہے تھے. اور ان کا اپنے بازو پھیلائے غار بیٹھ اس کو، یعنی وہ ادھر بیٹھ گیا. اللہ فرما رہے کہ میں نے ان کو اس طرح سے سجھائی یہ بات، اور وہ اس طرح سے بیٹھا کہ ایسے لگتا تھا وہ حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اور اندر والے لوگ جو ہیں وہ، یعنی ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا تھا، اور وہ کتے کی وجہ سے کوئی اور اس طرف دیکھنے کی بھی جرت نہیں کر سکتا تھا. اور آپ دیکھیے کہ 300 سال وہ اس غار کے اندر رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کو وہاں پر سلا دیا، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے. جیسے وہ سوئے، اگر ایک ہی جگہ پہ سوئے رہتے تو آپ دیکھیے کہ اس طرح تو ختم ہو جاتے، یا ان کے جسم کے اعضاء گل جاتے. 300 سال از اے بگ ٹائم، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہے. اور جس وقت وہ 300 سال بعد اٹھے تو دن کا آخری حصہ تھا، یعنی شام ڈھل رہی تھی، تو انہوں نے کہا، ایک دوسرے سے کہا کہ ہم کتنا ٹائم یہاں پہ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا صبح آئے تھے، اب دن ڈھل رہا ہے، تو آج کا ہی دن ہم رہے ہیں یہاں پر. اور جب ان میں سے ایک جو ہے وہ پھر جس وقت جاگا اور وہ گیا بازار، گیا کچھ کھانے پینے کا سامان، ان شارٹ آپ کو بتا رہی ہوں، اس کو تفصیل سے ضرور دیکھیے، بہت مزے کا واقعہ ہے کہ، اور اس میں موویز بھی بڑی اچھی بنی ہوئی ہیں، اگر آپ سمجھنے کے لیے، مسلمانوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. تو جب وہ سکہ لے کر، ان کے پاس اس ٹائم کے 300 سال دیکھیے گزر گیا، اور کرنسی بھی چینج ہو گئی. جو اس ٹائم کا سکہ تھا اس پہ اس وقت کے بادشاہ کی تصویر تھی. اچھا، اس علاقے کے لوگ بعد میں ایمان لے آئے ہوئے تھے، مسلمان ہو گئے ہوئے تھے، یعنی اللہ کی انہوں نے عبادت کے اوپر آ گئے تھے، اور ماحول بدل گیا ہوا تھا. اور وہ ان لڑکوں کو اس علاقے میں لوگوں کو یاد تھا، لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایسے کچھ نوجوان تھے جنہوں نے اللہ کے لیے، جنہوں نے توحید کی خاطر اپنے علاقے چھوڑ دیے تھے، لیکن کسی کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں. اب وہ اتنے عرصے کے بعد جب وہ گیا ہے آدمی لینے کے لیے کھانا روٹیاں، اور اس نے اس جگہ پر جا کر، تندور پر جا کر اپنا وہ، اس کے بعد جو سکہ تھا وہ دیا، تو اس سکے کو دیکھ کر وہ جو تندور والا تھا اس نے شور مچا دیا. اس نے کہا یہ چور ہے، اور اس سے پرانے خزانے میں سے یہ سکے نکالے. لوگ اکٹھے ہو گئے. انہوں نے کہا، یہ مختلف روایات سے واقعات ہے، قرآن اس کو بہت مختصر بیان کرتا ہے اور اس کے مقصد کے اوپر زیادہ زور دیتا ہے. اور وہ مقصد کیا ہے کہ پھر لوگ اکٹھے ہو گئے، اور لوگوں کو پتہ چلا اچھا یہ وہ ہیں جو اس وقت چلے گئے ہیں. اور لوگوں نے پھر ان کو بہت عزت دی، اور بلکہ یہاں تک کہ ان کے لیے سارا علاقہ اکٹھے ہو کر تحائف لے کر ان سے ملنے کے لیے آنے لگ پڑا، اور لوگ ان کی عبادات، ان کے آگے سجدہ کرنے تک کی طرف آنے لگ پڑے. ظاہر ہے اتنی ایک معجزہ تھا کہ 300 سال بعد کیسے یہ زندہ رہے. اور اللہ نے پھر اپنے حکم سے ان کو موت دے دی. انہوں نے بلکہ دعا مانگی، بعض جگہ پر آتا ہے، اسرائیلیات سے آپ کو چیزیں ملتی ہیں، یعنی مختلف نریشن سے، کہ انہوں نے اپنے لیے دعا مانگی کہ ہمیں موت آ جائے اس سے پہلے کہ لوگ ہماری ہی پرستش کرنا شروع ہو جائیں، ہماری عبادت کرنا شروع ہو جائیں. اور پھر اللہ نے ان کو یعنی ابدی نیند سلا دیا. اب اس میں سے کیا ہمارے سامنے آتا ہے کہ ایمان ٹرینڈ کے خلاف ہوتا ہے. نمبر 1، جو آپ کے معاشرے میں ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں، ایمان یا اللہ سے تعلق ہمیشہ ان ٹرینڈز کے اگینسٹ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاسلام بدأ غریبا، اسلام جب شروع ہوا تھا تو عجیب و غریب تھا، لوگوں کے لیے آسان نہیں تھا ایکسیپٹ کرنا، اسٹرینج تھا، یعنی ایک نئی چیز تھی. وَسَيَعُودُ إِلَىٰ كَمَا بَدَأَ، اسی حالت پر واپس آئے گا جیسے شروع ہوا تھا. یعنی قیامت سے پہلے ایمان، اور ایمان کی جو اصل ہے، ریئل ایسنس ہے، جو اصل ایمان ہے، اس کو مان کر چلنا ایسا ہی ہو جائے گا جیسے شروع میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، جیسے شروع میں حضرت خباب کے ساتھ ہوا، حضرت عمار بن یاسر کے ساتھ ہوا، کہ جن کو ایمان لانے پر اتنی آزمائش. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی بھی اس چیز کی گواہ ہے کہ ایمان لانا جو ہے یہ آسان کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. تو فتنہ ایمان آپ کو خاص طور پر نوجوان جو ہیں ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس چیز سے، اس سٹوری سے سبق لینا، کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ بار بار ڈگمگائے گا، اور سوسائٹی پوری اس ایمان کے
جو ایمان کی جو کہہ لیں کہ ریکوائرمنٹس ہیں، یا ایمان ہم سے جو چاہتا ہے، اسلام کے جو ہم سے مطالبے ہیں، آپ کی جو سوسائٹی ہے وہ اس کے اگینسٹ ہوگی. ذرا آپ نظر دوڑائیے، حجاب، حیا، زنا سے بچنا، ہے نا، نمازوں کی پابندی، اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا، آج کیا یہ مشکل ترین کام نہیں ہے؟ کیا ہمارے لیے یہ سب سے عجیب کام نہیں ہے؟ اور آج کے دور میں کون سچ بولتا ہے؟ آج کے دور میں کون ایمان والا ہے؟ آج کے دور میں کون اتنا پردہ کرتا ہے نا؟ یہ باتیں آپ اکثر سنیں گے. آج کے دور میں کون داڑھی رکھتا ہے؟ آج کے دور میں کون لڑکا ہے جو سر پہ ٹوپی لیتا ہے نا؟ یہ چیزیں بہت عجیب لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ایمان ہمیشہ زمانے کی روش سے ہٹ کر ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے. اور یہی فتنہ ہے، یہی آزمائش ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میجورٹی لوگ ایک کام کے پیچھے چل رہے ہیں تو وہ سب ٹھیک ہیں، اور ہم بھی انہی کے راستے پہ چلتے ہیں. لیکن اللہ ہے کہ وَقَلِيلًا مِّنَ الْمُؤْمِنُونَ وَقَلِيلًا مِّنَ الشَّاكِرِينَ، کہ بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جو ایمان کے راستے پہ چلنے والے ہوں گے. Majority is not authority in the case of ایمان and قرآن. Majority is not authority. جس طرف زیادہ لوگ ہیں وہ چیز سچ نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیے کہ کیا راستہ پہ رہنا یہ زیادہ مشکل، اور اس کی تلاش میں رہنا یہ ہم سے مطلوب ہے. اور قیامت سے پہلے، اور خاص طور پہ میری بہنوں جن حالات میں اس وقت ہم ہیں، آپ جہاں جہاں ہیں مجھ سے ایگری کریں گی کہ اس وقت ایمان پر قائم رہنا کتنا بڑا مشکل کام ہے ہم سب کے لیے، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایمان پر قائم رہنا ایسا ہو جائے گا، یعنی اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے جلتا ہوا انگارہ آپ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. کتنی کوئی دیر ہم جلتا ہوا انگارہ ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں، ہے نا. ہم اس کی وہ تپش سے، اس کے جلنے کی وجہ سے کہ ہم جل نہ جائیں، ہم فوراً چھوڑ دیتے ہیں. یعنی ایمان پر عمل کرنا آسان نہیں رہے گا. یہ میں نے جیسے آپ کے سامنے شیئر رکھا کہ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے، ایک بہت بڑا میدان ہے جہاد کا، کوشش کا. اور ایمان لانا جو ہے، اس کے بعد جب آپ سوسائٹی کے ٹرینڈز کے خلاف اصحاب کہف کی طرح چل پڑتے ہیں، پھر آپ کا ذمہ اللہ خود لے لیتا ہے، پھر آپ اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، پھر اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے، اور آئسولیشن میں اور کوارنٹائن ہو جاتے ہیں لوگ. آپ دیکھیے سبحان اللہ، آج کے کوارنٹائن میں یا آج کے آئسولیشن کے اندر ہم لوگ اپنے 1000 سامان رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے باوجود ہمیں بھوک کی فکر ہے، اس کے باوجود ہمیں اس چیز کی فکر ہے کہ کچھ چیزیں کم نہ ہو جائیں، اور ہم انبار لگائے چلے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی چیز ہو جائے، یہ بھی ہو جائے. لیکن جب آپ اللہ کی ذات کے لیے آئسولیشن میں جاتے ہیں، جب آپ اللہ کے لیے دنیا کو چھوڑتے ہیں، تو کہف کے اندر آپ کو اللہ 300 سال تک سلائی بھی رکھتا ہے اور آپ کو پروٹیکٹ بھی کر رہا ہے، سبحان اللہ. اور پھر عزت سے اپنے معاشرے میں واپس بھی لے کر آئے گا. اس قصے سے ہمیں اللہ نے یہ بتایا کہ if you will stand for Allah, Allah will stand with you. اگر تم اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو اللہ تمہارے ساتھ کھڑا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اللہ کو یہاں سے جو فتیہ والی بات ہے نا، اللہ نے خاص طور پر، آپ دیکھیں اللہ یہ بھی اس طرح سے بھی تو فرما سکتے تھے نا کہ میرے کچھ بندے تھے، میرے کچھ جو ہیں وہ نیک انسان تھے بنائے ہوئے، یا آدم کے کچھ بچے تھے جو کھڑے ہو گئے. آپ نے اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور سے کہہ رہے کہ فتیتن، نوجوان بچے تھے. یعنی اس عمر میں ڈسٹریکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس عمر میں جو میری اسٹوڈنٹس اس وقت سن رہی ہیں اور جن کو بہت زیادہ وہ لگ رہا ہے کہ جی آج کل تو اتنا کام ہے اور اتنی مصیبتیں، جی ٹیچرز اسائنمنٹس دے رہے ہیں، پروجیکٹس دے رہے ہیں، آن لائن کلاسز چل رہی ہیں، نوجوانی کے ٹائم میں ڈسٹریکشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں، ٹینشنز بھی زیادہ ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیے کہ معاشرے سے بغاوت کرنا نوجوانی کے وقت میں بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں جس وقت جوان ہوتے ہیں یا انرجیز میں ہوتے ہیں تو ہم اپنے ایموشنز کی وجہ سے جو چیز رائج ہوتی ہے، جو چیز ٹرینڈنگ کر رہی ہوتی ہے نا، جو ٹرینڈنگ ہوتی ہے، ہم اس کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ٹک ٹاک ہو، چاہے وہ جو بھی چیز ہو، ہے نا. ایسے میں یعنی جس وقت آپ جوانی کی حالت میں ہیں، اور ایسے میں اگر آپ اللہ کے لیے ان بے حیائیوں اور برائیوں کے ٹرینڈز کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اللہ کی خاص رحمت میں آ جاتے ہیں.
اور پھر اللہ آپ کا ذمہ خود لے لیتا ہے، آپ کی پروٹیکشن کا، آپ کی عزت کا، اور آپ کو پھر واپس آپ دیکھیے کہ وہ اصحاب کہف 300 سال بعد ادھر ہی رہتے ہیں، آپ دیکھیے قیامت تک ادھر ہی رہتے ہیں. کیوں اللہ ان کو واپس لے کے آیا؟ سو دیٹ پیپل کین ریئلائز، لوگ سمجھ سکیں کہ جو اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جس نے اللہ کے لیے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا، جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا، اللہ اس کو بہت بہترین چیز عطا کرتا ہے. ہماری کوئی عادت ہے جو ایمان کے خلاف ہے، یا ہماری کوئی پسند ہے جو ایمان کے خلاف ہے، ہماری کچھ ایسی آپ جس لیول پر ہیں زندگی کے، میری خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹی کے سن رہے ہیں، کہ جس میں ہمیں چیزیں کون سی چیزیں دل کو بھاتی ہیں، کون لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں فار دا فیوچر لائف کیا چیز اٹریکٹ کرتی ہے. اگر وہ چیز، اگر ہماری پسند، اگر ہماری ڈیزائرز اسلام کے اور ایمان کے خلاف ہیں، اور ہم ان کو صرف اللہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ اس کے بدلے میں بہترین سے ہمیں نوازے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جیسے اصحاب کہف کو کیا. اور سوسائٹی کے جو ٹرینڈز ہیں، جو ہم لوگ اپنی شادیوں پر اور اپنے عام رسومات پر ہم کہتے ہیں کہ دنیا داری ہے، ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم اس کے بغیر کیا کریں گے. ہم دیکھیں کچھ تو رسومات ہونی چاہیے نا، 4-5 تصویریں تو ہونی چاہیے نا، 4-5 پھر 4-5 100 میں بدل جاتی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا شادیوں پہ فوٹو سیشن نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھروں میں جو ہے وہ سب پردہ کر رہے ہوں، اور سارے اپنے بہنوئیوں سے بھی پردہ ہے، دیور جیٹھوں سے بھی پردہ ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ کیسے رہتی ہیں؟ اکثر لوگ سوال، پھر آپ کیسے رہتی ہیں؟ پھر تو آپ تو کسی سے بات ہی نہیں کرتی ہوں گی. حالانکہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. تو ہاؤ اٹس پاسبل؟ تو آپ دیکھیے اسلام آپ کو اس چیز کی یقین دلا رہا ہے، اللہ کا قرآن آپ کو اس چیز کا ڈیمو دے رہا ہے. میرے لیے دنیا چھوڑ دی تھی تو میں نے ان کو کیسے محفوظ رکھا، اور اتنا محفوظ سبحان اللہ کہ قرآن نے اس کا تذکرہ کر دیا اور ہمیں بتا دیا کہ جو بھی اب میرے رستے پر ایمان کے لیے میرے رستے پر چلتے ہوئے دنیا کو چھوڑے گا، اس کو میں خود عزتوں سے نوازوں گا. اور اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں دنیا تو چند روزہ ہے، آپ دیکھیں کہ ان کو وہ 3 اور جو یہ اس سے ایک اور نقطہ جو مجھے سمجھ میں آیا سبحان اللہ، کہ 300 سال کا تذکرہ ہے، کہ 300 سال سوتے رہے. یعنی یہ آپ کا جو ٹرائل ہے، جب آپ اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں اور آپ کی آزمائش شروع ہوتی ہے، وہ لمبی بھی ہو سکتی ہے، وہ کافی پرولونگ بھی کر سکتی ہے، لیکن میرا اور آپ کا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اینڈ پر اللہ کی رضامندی ہے، چاہے وہ جتنا لمبا ہے، چاہے ہماری پوری زندگی اس میں نکل جائے. جب بھی اللہ کے راستے کے لیے چلنا، اور قیامت والے دن تو ہر انسان کا یہ حال ہوگا کہ اس سے جب پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا ٹائم رہ کے آئے، تو وہ کہے گا کہ عشیۃ او ضحاھا، ایک دوپہر یا ایک شام کا کچھ حصہ. یعنی ہم میں سے ہر کوئی، آپ دیکھیے پچھلی زندگی کو ذرا پلٹ کے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ کتنی جلدی گزر گیا ہے نا، کتنا مطلب ہم لوگ جتنی ایج کے ہو گئے ہیں، کتنا ٹائم فوراً گزر گیا ہے نا، پتہ ہی نہیں چلا. جب ہم مر جائیں گے اور اللہ کے پاس جائیں گے تو انسان سوچے گا کہ میں کتنا پاگل تھا، میں کتنا احمق تھا، کتنا بے وقوف تھا کہ میں نے وہ چھوٹی سی لائف کے لیے، جو اس وقت وہاں بیٹھ کر ہمیں بہت چھوٹی لگ رہی ہوگی اور ہے بھی چھوٹی لائف، اس کے لیے میں اپنے رب کو ناراض کرتا رہا، اپنے اللہ کو ناراض کرتا رہا. تو آپ کو یہاں سے اصحاب کہف سے یہ پوائنٹ میں مل گیا. پلس ایک پوائنٹ جو اور ملتا ہے کہ آپ کو انتظار کرنا ہے نا، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہے. اور آپ دیکھیے اللہ کیسے دل میں بات ڈالتا رہا، وہ کہف تک پہنچ گئے، پھر ان کی حفاظت ہوتی رہی. تو اپنی وہ جو اللہ کی طرف سے آنے والی آواز ہے اس کو سننا چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیے استخارہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اس کی تلقین کرتے تھے. ہمیں اپنی زندگیوں میں بار بار استخارہ کو، بلکہ استخارہ کی دعا کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے. اور جو ترمذی شریف سے ہمارے سامنے ایک چھوٹی دعا آتی ہے، اللہم اغفر لی واختر لی، اے اللہ تو میرے لیے خود چیزوں کو چن لے اور مجھے چن لے، میرے یعنی جو کام میرے لیے ہیں مجھے ان تک مخصوص کر دے، جو میرے لیے خود سلیکٹ کر لے، اور جو میرے لیے ہے اس کو میرے تک لے آ. یہ جو دعا ہے چھوٹی، اس کو چلتے پھرتے پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہمیں اس بھلائی کی اور جو اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، خاص طور پر جب ہمارے ایمان پر بن پڑتی ہے. تو اس وقت میں جب فتنہ ایمان بہت زیادہ ہے، جب ہمارا ایمان بہت ہی آندھیوں کی زد میں ہے، کبھی ہم ادھر کو لڑکتے ہیں، کبھی ادھر کو لڑکتے ہیں، سورہ کہف کا مطالعہ
सूरह कहफ को समझना हमारे लिए एक बहुत ही आप समझ सकते हैं कि बूस्टर का काम दे सकता है, हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर हो सकता है पूरा कुरान, और ख़ास तौर पे सूरह कहफ का जो इसलिए फरमाया गया ना कि आप पहली 10 और आखिरी 10 आयत ज़रूर पढ़ लें, या इसको समझ कर उसको पढ़ना, पूरी सूरत को पढ़ना, ये कितना फ़ायदेमंद हो सकता है। अच्छा जी, आगे आइए ज़रा, आयत नंबर अच्छा, इसमें इस दौरान मैं आपको 20 आयत नंबर 28 पे ज़रा आ जाइए। फितने ईमान के लिए या फितने ईमान से बचने के लिए, ईमान को फितनों से बचाने के लिए एक गाइडलाइन इसी सूरह कहफ के अंदर जो पहला वाक़या उसको बयान करने के बाद दी गई आयत नंबर 28 में, वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह वला तअदु ऐनाका अन्हुम। अपने आप को उन लोगों के साथ में रहो जो अल्लाह को सुबह और शाम पुकारते हैं, और वो लोग जो अल्लाह की रजामंदी चाहते हैं, और अपनी आंखों को उन लोगों की तरफ मत फेरो, यानी उन्हें मत मरऊब होकर देखो और इम्प्रेस होकर देखो। युरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, जो दुनियावी जिंदगी के ठाठ और शान चाहते हैं और उसके पीछे लगे हुए हैं। वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, ना ही उस बंदे के साथ अपने आप को रखो, उसके पीछे लगो, उसके फ्रेंड बनो जिसके दिल को हमने गाफिल कर दिया अपनी याद से, यानी जो हमारी याद से गाफिल है। वत्तबअ हवाहु, और जो अपनी मर्जी के पीछे चल पड़ा है, जो हमारी नज़रों में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो हमारी नज़रों में बहुत ही कूल है, जो बड़ी हमारी नज़रों में बड़ा चिल बंदा है, बड़ा फन लविंग है, फरमाया वो जिसे अल्लाह ने अपना जिक्र भुला दिया और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गया। वकान अमरुहु फुरुता, और जो अपने कामों में हद से बढ़ गया, यानी जिस हद को अल्लाह ने उसकी ज़िंदगी में इस्लाम ने नाफिज किया, जिसने उन हुदूद की परवाह नहीं की, उनके साथ मत रहो। यानी गुड कंपेनियनशिप, गुड कंपनी, अच्छी सोहबत, अच्छे दोस्त, अच्छे लोगों में उठना बैठना, जो एक दूसरे को वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र करने वाले हों, एक दूसरे को अल्लाह की याद दिलाने वाले हों, ये लोग हमारे ईमान में इजाफे का सबब बनते हैं। और ईमान की आजमाइश में सबसे ज़्यादा इसी का एहतमाम करना चाहिए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि जब फितन के ज़माने आए, जो शुरू मैंने हदीस आपके सामने रखी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि फितनों के ज़माने में क्या करना चाहिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 काम कर लो, या जमात से मिल जाओ, यानी इकट्ठे हो जाओ अल्लाह के दीन के लिए, इकट्ठे होकर अल्लाह के दीन को समझो और समझाओ और कुरान से जुड़ जाओ, यानी जमात इख्तियार कर लो, अकेले ना रहो, क्योंकि अकेला रहना आपको फितन में डाल देगा, आप परेशान होते रहेंगे, टेंशन में चले जाएंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के वजूद से आप मुनकर होते चले जाएंगे, यानी ग्रेजुअली आपके फिर मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपकी ज़िंदगी में यही कुछ होता चला जाता है। और दूसरा काम कि अपने, अगर ऐसा ना हो, आपको अच्छी जमात ना मिले, लोग ना मिले, तो फिर अकेले रहो और अपनी भेड़ बकरियां लेकर पहाड़ों पर निकल जाओ, जहां पर यानी तुम्हें डिस्ट्रैक्शन कम हो। यहां पर आपको एक और बात बताई जा रही है कि एक तो गुड कंपनी, गुड कंपेनियनशिप को लाजिम कर लें। वस्बिर नफ्सका, अपने आप को रोके रखो। बेशक वो लोग आउटडेटेड लगते हैं, बेशक वो लोग जो अल्लाह के दीन पे चल रहे हैं आपको बहुत सक्सेसफुल नहीं लग रहे होते, बेशक जो लोग अल्लाह के दीन पे चल रहे होते हैं बहुत ज़्यादा आपको अप टू डेट नहीं लग रहे होते, लेकिन ये वो लोग हैं जो आपके दिल में अल्लाह की याद को जिंदा कर दें। हर वो रिश्ता अजीज रखिए, हर वो शख्स और हर वो ऐसे बंदे की कदर करें जो आपके दिल में अल्लाह के ईमान को लेकर आता है, और उसके साथ जुड़ने की कोशिश करें, जैसे भी हो सकता है, जिस बहाने से भी हो सकता है। और उन लोगों की तरफ नजरें ना करें, वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, जो दुनिया के ठाठ बात चाहते हैं, जो दुनिया की शान और शौकत में मगन हैं, या जिनकी सारी एफर्ट्स अपनी दुनिया को बेहतर बनाने में हैं। आप देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह हमारा चूंकि खालिक है ना, तो वो हमारे दिलों के हाल जानता है। आप अपने सब इस चीज़ को एक मिनट के लिए सोचें कि जब कभी हम अपने किसी ऐसे फ्रेंड के घर जाते हैं या किसी ऐसे मिलने वाले के घर जाते हैं जो माली लिहाज से या फाइनेंशियली या लिविंग स्टाइल में हमसे आगे होता है, तो हमारे दिल की क्या कैफियत होती है एक मिनट। और वहां से वापसी पर हम क्या सोच रख रहे होते हैं, और अगले कई दिन हम क्या सोच रहे होते हैं, नमाजों में भी, लेटते हुए भी, उठते हुए भी, और हमारा रवैया। और आप देखिए ख़ास तौर पर हम जो शादीशुदा औरतें हैं, जब हमारा अपनी फ्रेंड्स के साथ उठना बैठना होता है, जो मैरिड हैं और जो बड़े अच्छे हालत में हमें लग रहा होता है कि हैं, जबकि हर किसी की ज़िंदगी में मुसीबत है, हर कोई आजमाइश में है, कोई आजमाइश से खाली नहीं दिखता।
اور ہوتا کچھ ہے. تو آپ, کیونکہ آزمائش سے کوئی بندہ خالی ہو نہیں سکتا. کوئی, جب اللہ کے نبی نہیں تھے خالی, ان کی زندگیاں خالی نہیں تھیں, تو ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سب اچھا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو پھر ہم, خاص طور پہ خواتین کی میں جو بات کر رہی ہوں کہ ہمیں اپنے شوہر اچھے نہیں لگتے اور ہم انہیں کیا ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں, فلاں کے دیکھیں نا کہ میاں نے 5 کام شروع کیے ہوئے, اور آپ دیکھیں سست ترین انسان, کچھ اور بھی کر لیتا ہے بندہ, کوئی ساتھ بزنس شروع کر لیتا ہے, ساتھ کوئی فلاں کام کر لیتا ہے, کچھ اور ہاتھ پاؤں مارتا ہے. آج کل تو زمانہ ہی نہیں رہا ایسے رہنے کا جیسے ہم رہ رہے ہیں, ہے نا. تعدو ولا تعد عیناک عنہم, ان کی طرف اپنی آنکھیں, تعد کا مطلب ہوتا ہے پھیرنا. آپ دیکھیے ذرا, سبحان اللہ, اللہ خالق ہے نا. جب ہم کسی چیز سے امپریس ہوتے ہیں نا تو اس کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھتے اس کو ڈائریکٹلی. یہ انسان کی نفسیات ہے, ہم دوسروں کو شو کرتے ہیں کہ ہم آپ سے امپریس ہو رہے ہیں, ہم کنکھیوں سے دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم ڈائریکٹلی دیکھتے نہیں ہیں نا, تو وہ چیز ہم پر کلیئر نہیں ہوتی. تو مجھے یہ آیت بہت پیاری لگتی ہے, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کی اور ہم سب کے دل کی کا آئینہ ہے یہ, کہ ہم پھر آنکھیں موڑ کے اور بہانے سے اس چیز کو دیکھتے ہیں, اور پھر ہمارا دل بے چین ہو جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں تو یہ سب ہے ہی نہیں. ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں, ہائے اللہ, ہم تو اتنے ہی بیچارے ہیں, نہ ہمیں پہلے کچھ ملا نہ اب مل رہا ہے, ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. یہ ہے ایسے لوگوں کی صحبت کا نتیجہ. ہر وہ بندہ جو آپ کو کسی حسرت میں مبتلا کر دیتا ہے سوائے اللہ کے دین کی حسرت کے, لا حسد الا فی اثنتین, 2 لوگوں کے لیے تم رشک رکھ سکتے ہو. ایک وہ جسے اللہ نے دین کا علم دیا ہے اور وہ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے, اس کے لیے سوچو کہ کاش ہمیں بھی ایسا مل جائے. اور دوسرا وہ جو اپنی دولت کو اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے. وہ کیا دولت ہوئی جو آپ اپنے گھروں کو سجانے میں لگا دیں اور اپنی ذات کو سجانے میں لگا دیں. ذات نے فرمایا انسان کا مال 3 طرح کا ہوتا ہے, جو اس نے کھا لیا وہ ختم ہو گیا, جو اس نے پہن لیا وہ اس نے پرانا کر دیا, اور جو اس نے بچا لیا وہ وارثوں کا ہو گیا, ہے نا. وہ تو مر جائے گا تو قبر میں تو نہیں جائے گا, سوائے اس کے جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا وہ بچ گیا. اور ہم روزانہ کھا کر ختم کرتے ہیں, پہن کر پرانا کرتے ہیں, اور جوڑ کر اپنے وارثوں کے لیے رکھتے ہیں, جو ہمارے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کبھی وہ جو کہا جاتا ہے نا, کفن کا کوئی برانڈ نہیں ہوتا. کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تم یہ, اس نے اتنی محنت سے بیچارے نے مال اکٹھا کیا تھا اپنی زندگی لگا کر, اس کے برانڈڈ کفن کر دیں, نہیں ہوگا نا. تو ایسے لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو نہ رکھیے. ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہی اچھے نیک لوگ ہیں, صحبت صالحہ ہے, اچھے لوگوں کے ساتھ جڑنا ہے. فوراً اچھے لوگ میسر نہیں, اچھی کتابیں دین کو پڑھی, اور سب سے بڑی چیز تو قرآن ہے. قرآن سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے. اور ایسے لوگ جو قرآن کے راستے پر ہیں, اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں اور ان لوگوں سے دور ہو جائیں. مت وزٹ کریں, مت ان کے شان و شوکت سے مروب ہوں, کیونکہ پھر آپ اللہ سے شاکی ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں اللہ سے شکوہ پیدا ہو جاتا ہے. اور تیسرا وہ بندہ جو اللہ کو یاد بہت کم کرتا ہے, جو دنیا کے ہنسی مذاق میں, خاص طور پہ جو بچیاں مجھے سن رہی ہیں, میں خود چونکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ رہی ہوئی ہوں اور یونیورسٹیوں سے ہی تعلق رہا الحمدللہ پوری زندگی پڑھنے اور پڑھانے میں, کہ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے کہ کلاس میں کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں, کچھ ایسی دوستیں ہوتی ہیں جو بڑی کول ہوتی ہیں, ہے نا, بڑی مزے کی ہوتی ہیں, اور بڑی وہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی, ہیڈ فونس لگائے ہوئے ہیں اور ٹانگیں ہل رہی ہیں, میوزک سن رہے ہیں, ٹیچر بھی آ گئی چلی گئیں, کچھ فرق نہیں پڑتا. ان سے بھی بڑی انسپریشن ہو رہی ہوتی ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے کہ بڑا کہ بھائی یہ دیکھو نا, یہ تو بہت ہی مست بندی ہے اور مزے سے آنا جانا جہاں مرضی. ایسے بندے کے ساتھ اپنے آپ کو مت رکھیں جس کے دل کو اللہ نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا, وہ آپ کو بھی غفلت میں ڈال دے گا. اور فرمایا قیامت کے دن ایک گروہ ایسے لوگوں کا ہوگا جو اپنے آپ کو پیٹ رہے ہوں گے, جو حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم فلاں سے دوستی نہ کرتے, یا لیتنی لم اتخذہ فلانا خلیلا, کاش میں نے فلاں بندے سے دوستی نہ کی ہوتی. اور آپ دیکھیے اسی طرح کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے آپ کی زندگی میں ایک ٹائم آتا ہے کہ جب ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ ہیں, یا جن کی طرف آپ اٹریکٹ ہوتے ہیں. آپ کے اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے بھی وہ ہو سکتے ہیں, آپ کے کلاس فیلوز بھی ہو سکتے ہیں, کئی لوگوں کے لیے ان کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں, جو آپ کو بہت زیادہ یعنی سمجھ لیں کہ جن کے اوپر جو آپ کے دل کو بھاتے ہیں اور آپ چاہ رہے ہوتے ہیں, آپ کا کرش جو ہوتا ہے, یہ لفظ مجھے پتا ہے سب بچیوں کو خاص طور پہ سمجھ آئے گا, کہ جو آپ کے کرش ہوتے ہیں. اور
بہت ساری بچیاں میرے پاس اکثر آ رہی ہوتی ہیں، آپ ہمارے میم ہمیں کوئی دعا بتائیں، میں فلاں جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے، میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، ہو جائے. اور انسان اپنی طرف سے بڑی دعائیں بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے جس وقت بچا لیتا ہے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، اللہ کا بڑا کرم ہے. ایسے لوگ مانگیے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے جو آپ کو اللہ سے جوڑنے والے ہوں. خاص طور پر جو بچیاں مجھے اس وقت سن رہی ہیں جو ان میرڈ ہیں، مت شان و شوکت کی طرف جائیں، مت مال و دولت کی بنیاد کے اوپر رشتے اپنے لیے تلاش کریں اور پسند کریں. یہ جو بظاہری ٹیپ ٹاپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں، جو زینت الحیات دنیا کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یہ آپ کے قلب کو غافل کر دیتے ہیں اللہ سے. یہ آپ کے دل کو، آپ کی زندگی کو پتہ نہیں بعد میں کتنا آپ کے لیے مشکل کھڑی کر دیں. آپ نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر اپنی جو کمپینین شپ مانگیں وہ یہ مانگیے کہ ایسا بندہ جو میرے ایمان کو زیادہ کرنے والا ہو اور ایمان کے سفر میں میرا ساتھی ہو. ٹھیک ہے، باقی چیزیں اللہ دے گا، تھوڑے میں برکت کر دے گا. آپ یقین کیجئے. اور بلکہ یہ حدیث ہے کہ تم مومن نہیں ہو سکتے تب تک جب تک تمہاری خواہشات بھی اس شریعت کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کر آیا ہوں. یعنی اللہ کے نبی جو شریعت لے کر آئے ہیں، جب تک کہ ہمارے اندرون جو ہمارے اندر جو وشز اور ڈیزائرز ہیں، جب تک ہم ان شریعت کے اصولوں کے مطابق ان کو نہیں کرتے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے. اور ایک جگہ پہ میں پڑھ رہی تھی کہ جو آپ کی مسلسل خواہش ہوتی ہے آپ کے دل کے اندر، جو آپ کے کئی دفعہ ہمارے وقتی طور پر بہت ٹیمپریرلی کرشز ہوتے ہیں، ہمارے جو ہے وہ افیکشنز ہوتی ہیں ہمارے دل میں، جو کہ بعد میں ہمیں کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ یہ چیز تمہیں اگر نہیں دی گئی، یا ان کاموں سے، یا اس فیلڈ سے فار انسٹنس، یا اس کہہ لیں کہ اس پروفیشن سے اگر ہم نے تمہیں دور کیا، تو اس میں تمہارے لیے کتنا بڑا اللہ کی طرف سے خیر کا فیصلہ تھا، کتنی حکمت تھی، ہے نا. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ایک جگہ میں پڑھی تھی کہ مسلسل خواہش دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ لیتے ہیں. جو ہمارے دل کی خواہش ہے اور ہم ہر وقت ہمارے دل میں وہی چل رہا ہے کہ مجھے یہ ملنا چاہیے، یا میں ایسی ہو جاؤں، یا میری بھی اتنی شان شوکت والی زندگی ہو، تو وہی آپ کی زندگی میں پھر وہی چیزیں آتی ہیں جو آپ نے مانگی ہیں ڈیفینیٹلی. تو مانگنا کیا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ صحبت صالحہ، نیک لوگوں کی جماعت، نیک لوگ جس سے آپ اپنی زندگی میں اللہ کے قریب ہو سکیں، کیونکہ رب ہے تو سب ہے، رب نہیں تو کچھ بھی نہیں. اچھا جی، ابھی یہ صورت تو خیر ایسی ہے کہ ہر آیت کے اوپر اگر ہم بات کرنا شروع کریں تو پتہ نہیں کتنا لمبا جائے. آیت نمبر 32 پہ آئیے. آیت نمبر 32 سے فتنہ مال کا تذکرہ ہے. اس میں تذکرہ ہے کہ ایک شخص تھا جسے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زرخیز باغ دیا ہوا تھا، اور اس باغ کے اندر ہر طرح کی اس کے پاس چیزیں تھیں، اور یعنی اس کے پاس بہت نعمتیں تھیں، اور وہ بہت مالدار تھا. اور وہ کیا کہتا تھا کہ یہ سب میری اپنی عقل کی وجہ سے ہے، یہ سب میں نے اپنی محنت سے لیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی دور میں ایک اور آدمی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نوازا تھا. اس کی اگرچہ دولت اس امیر آدمی سے کم تھی، ہمیشہ اس کو تلقین کرتا تھا کہ تم ایسے نہ کہو کہ یہ سب میری محنت کی وجہ سے ہے، میری عقل کی وجہ سے ہے، اور تم اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیونکہ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آگے سے کیا کہتا تھا کہ وہ جو مالدار بندہ تھا، یہ آیت نمبر 36 میں ہے کہ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، میں نہیں سمجھتا کبھی میرا باغ ختم ہو جائے گا اور یہ سب کچھ جو ہے تباہ ہو جائے گا جس کو میں نے اتنی محنت سے کھڑا کیا ہے، میرا یہ جو ایک محنت کا اثاثہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ختم ہو جائے اور ایک لمحہ لگے گا کہ میرا کچھ بھی نہ رہے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیے اب تو ہم لوگ اس چیز کو ریئلائز کر سکتے ہیں کہ ایک لمحہ لگتا ہے. پوری دنیا میں اراؤنڈ دی گلوب اس وقت نظر دوڑائیں اور آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے شہر سنسان پڑے ہیں، سبحان اللہ، خالی پڑے ہیں، اور سڑکیں جن کے اوپر چلنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی وہ بالکل خالی پڑی ہے. پچھلے دنوں مجھے تقسیم اسکوائر جو استنبول میں ہے اس کی پکچر میری فرینڈ نے شیئر کی، تو وہ بالکل خالی اس وقت ہوا. وہ جو اسٹریٹ ہے تقسیم اسکوائر وہ بالکل خالی ہے. اور مجھے یاد ہے میں نے جب وزٹ کیا تو میں اس اسٹریٹ کے شروع میں ہی میں اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ میں نہیں انٹر ہو سکتی اس والی اسٹریٹ میں پلیز مجھے نہ لے کے جائیں، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کہ دور دور تک صرف سر ہی سر تھے لوگوں کے، یعنی ایک فلڈ آف ہیڈز آپ کہہ سکتے ہیں. اور مجھے لگ رہا تھا اس میں گزرے کہ کیسے، اور ہم کسی اور وقت آ جائیں گے. تو مجھے لگا تھا کہ جب کسی بھی ٹائم پر لوگ کم نہیں ہوتے، صبح شام رش ہی رہتا ہے. اور آپ دیکھیے خانہ کعبہ، سبحان اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے وہ بھی اس وقت آپ دیکھیے کہ وہاں پر بھی بہت کم لوگ ہیں، یعنی وہ جگہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے کہ کبھی خالی ہوگی،
ہے نا. اور وہ بھی آج اللہ نے خالی کر کے دکھائی کہ جب اللہ چاہتا ہے تو اللہ صرف کن فرماتا ہے فیکون اور وہ کام ہو جاتا ہے. اب وہ بالکل خالی جگہ ہیں. نیو یارک کی جو وال اسٹریٹ ہے یا یہ جو بڑی بڑی رشی اسٹریٹ تھی آج وہاں پر سنسان پڑی ہیں اور ہو کا عالم ہے. کون ہے جو سارا نظام چلا رہا تھا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اللہ ایک لمحہ لگائے گا. آپ دیکھیں ایک وبا یا ایک وائرس کی وجہ سے اگر دنیا اجاڑ I'm sorry پتہ نہیں کیا ہو گیا درمیان میں. ایک وائرس کی وجہ سے جب اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو جب اللہ کی طرف سے وہ سائرن بجے گا, جب وہ سور پھونکا جائے گا, جس وقت وہ اللہ کی طرف سے قیامت کا حکم ہوگا تو اس وقت کیسے انسان ختم ہو جائیں گے اور مر جائیں گے سارے کے سارے. تو جب انسان ایک ٹائم آتا ہے اپنی محنت اور اپنی ساری قابلیت اور اس کے جواب میں جو اس کو سکسیس ملتی ہے اس کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں ہوں جو اپنی ساری سکسیس کا ذمہ دار ہوں, اور خام خواہ کا ایک پراؤڈنیس اور ایک ایروگنٹ آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ سب میری طرف سے دیا گیا ہے. اور جس وقت اللہ کا حکم آیا تو آپ دیکھیے کہ کیا ہوا. جب وہ صبح کو آیا تو وہاں پر یہ جو آیت نمبر دیکھیے, آیت نمبر 40, ٹھیک ہے, کہ وہ جو دوسرا نیک آدمی تھا وہ اس کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ یہ ساری چیزیں تمہاری تباہ کر دے, میری اپنی محنت سے ہے, اللہ تعالیٰ نے کیوں میری محنت کو کیوں خراب کرنا ہے. اور پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا اور اس کا وہ جو سارا جو باغ تھا وہ تباہ ہو گیا. اور وہ کیا کرنے لگا, آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر رہے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ, وہ پھل پکے ہوئے تھے تو وہ سارے کے سارے تباہ برباد ہو گئے. فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ, جب وہ اٹھا اور اس نے دیکھا کہ بالکل تباہی مچی ہوئی ہے تو وہ اپنے ہاتھ ملنے لگ پڑا اور اس نے کہا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا, کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہوتا. اور وہ کسی اور کون تھا جس کو اس نے شریک کیا تھا؟ اس کا اپنا آپ ہے نا. اس میں تو کوئی بت کی کسی کی بات ہی نہیں آ رہی. اس کا اپنا آپ جس نے سمجھا کہ ساری سکسیس میری وجہ سے ہے, میں اپنی زندگی کو مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح سے کامیابی سے چلا رہی ہوں. بھائی تم کون ہو؟ تمہاری ہماری اوقات کیا ہے؟ سب ہم جو سانس لے رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. یہ جو پلکیں ہم جھپک رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں جھپک سکتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی ہماری زندگی جو ہے وہ ہماری مرضی پہ چلا رہا ہے, ہم اسے اپنی قابلیت سے چلا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ, اور اس کی مال کی وجہ سے اس کے ساتھ لوگ بہت اٹیچ تھے. تو فرمایا کہ پھر اس وقت جس وقت اس کی تباہی آئی تو کوئی بھی اس کے آگے نہ آئے. يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ, اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا جو اس کی مدد کرتا. هُنَالِكَ الْوَلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ, یہاں سے پتہ چلا کہ ولی صرف اللہ کی ذات ہے. ولایا یعنی اختیارات صرف اللہ کے لیے ہیں. هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا, وہی بدلے میں بہترین ہے. وَخَيْرٌ عُقْبًا, اور وہی انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. اسی کا رستہ بہترین رستہ ہے اور اسی کا رستہ آخر تک آپ کو اچھے انجام تک رکھے گا. تو یہ آپ کو فتنہ مال بتایا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس مال ہوتا ہے اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کرنا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے اور لگتا ہے کہ ہمارا ہے یہ مال, اس سے ہم نے اپنے لیے جو ہے یہ میں نے اپنے لیے کمایا, میں دوسروں کے لیے تو نہیں کمایا. تو اسی مال میں سے جب آپ اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو محبوب ترین اللہ کے بن جاتے ہیں. دوسرا, مال آپ کو آپ کے رب کے رستے سے ہٹانے نہ پائے. اللہ کا دیا ہوا جتنا بھی ہے اس پر قناعت کرنا. اور عورتوں کو یہ میں بہت ایک اہم بات بتانے جا رہی ہوں, ساری خواتین کو, جو آپ کے پاس ہے اس میں برکت کی دعا مانگی ہے. یہ کیونکہ آپ کو تلقین کی گئی ہے, ہمیں تلقین کی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کثرت نہیں مانگی, برکت مانگی. اللہم بارک لنا فیما اعطیتنا, اے اللہ جو تو نے ہمیں دیا اس میں برکت ڈال دے, ہماری عمر میں برکت ڈال دے, ہمارے رزق میں برکت ڈال دے, ہماری اولاد میں برکت ڈال دے, ہمارے کاموں میں, ہمارے وقت میں, ہماری دولت میں, ہر ایک چیز میں, ہماری صحت میں برکت ڈال تاکہ ہم اپنے سارے فرائض انجام دے سکیں. تو برکت کی دعا کریں. کثرت کسی بھی چیز کی آپ کو فائدہ نہیں دیتی. آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں, غزوہ بدر میں 313 تھوڑے سے تھے, اس کے مقابلے میں 1000 تھے, کثیر تھے, لیکن جو تھوڑے تھے ان میں برکت آئی اور وہ جیت گئے, ہے نا. اسی طرح کثیر جو ہیں, ایک بڑی جماعت یا زیادہ چیزیں ہونا وہ آپ کے لیے جو ہے وہ برکت کا باعث نہیں ہوتی, بلکہ تھوڑی چیز بے شک ہو, تھوڑے کم پیسے ہوں, لیکن آپ اللہ سے برکت مانگیں تو اللہ آپ کو وہی وہ جو تھوڑا ہے وہ آپ کے لیے کفایت کرتا ہے. اور بہت سارے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جو حلال مال ہے وہ کثیر نہیں ہو سکتا.
حلال مال تو صرف بقدر کفایت ہی ملتا ہے کہ آپ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو کر اپنی ضروریات پوری کریں، کیونکہ ایک مومن کی زندگی اس لیے بنائی ہی نہیں گئی کہ وہ عیش و عشرت میں پڑے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم تو ایسا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک وادی سونے کی ہوگی تو وہ کہے گا کہ ایک اور وادی مجھے مل جائے، اور اس کے بعد وہ کہے گا ایک اور وادی مل جائے. اس کے پیٹ کے کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اس کی اس نیت کو اور اس کی اس طلب کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے. یعنی جب وہ قبر میں ہی چلا جائے گا تو اس کی ہوس جو ہے حل میں مزید والی ختم ہوگی. ادروائز انسان ہر وقت، آپ دیکھیں آخری دم تک اتنے بزرگ بھی ہو جاتے ہیں لوگ، دیکھا ہے تو ان کو یہی ہوتا ہے میرے پیسے یا میری چیزیں یا میرا، کچھ بھی ہمارا نہیں ہے، سب چیزیں اللہ کی ہیں. اللہ سے برکت مانگیے. اور اگلی ہی آیت میں، آیت نمبر 45 میں اللہ نے ریالٹی آف دنیا بتا دی کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کی مثال دیجئے ذرا. کما ان انزلناہ من السماء، جیسے ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فاختلط به نبات الارض، اور اس سے زمین کا سبزہ ہوگا. فاصبح حسیما تذروه الریاح، اور ہم نے ایک ایسی آندھی چلائی کہ وہ سارا سبزہ چورا چورا ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا، اور اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. یعنی دنیا کی زندگی بالآخر چورا چورا ہو جانے والی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. جتنے سرسبز آپ ہو جائیں، جتنی آپ ترقیاں کر لیں، بالآخر موت ہے، بالآخر ہم ہیں اور ہمارا رب ہے. یعنی آخر میں صرف میں اور میرا رب ہوگا. تو اس رب کو راضی کرنے کی کوشش دنیا بنانے کی کوشش سے زیادہ ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے، ہے نا. یہ فیئر نہیں ہے، یہ جسٹیفائبل نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے کہ دنیا جس نے ختم ہو جانا ہے، چورا چورا ہو جانا ہے. اور ہماری آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں پچھلے رمضان میں کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے، آج نہیں ہیں. اس رمضان تک وہ نہیں پہنچ پا رہے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ تھے جنہوں نے پچھلے رمضان میں یہ وعدہ کیا ہوگا کہ اگلے رمضان میں ہم بہت نیکی سے روزے رکھیں گے سارے، اور شاید ان کو اس رمضان کی مہلت ہی نہیں ملی اور وہ دنیا سے چلے گئے. اور ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہوں گے آپ دیکھیے کہ جو اگلے رمضان کو نہیں پا سکیں گے، ہے نا. ہم میں سے کس کی زندگی ختم ہو جائے گی ہمیں نہیں پتا. تو جب ہم اپنی زندگی پر قادر ہی نہیں ہیں، جب ہمیں اپنے آپ پر ہی کوئی قدرت نہیں ہے، اپنے ہونے نہ ہونے پر کوئی اختیار مجھے نہیں دیا گیا، تو ہاؤ آئی کین ڈیسائیڈ دا فیوچر فار مائی سیلف کہ آگے چل کے میں یہ کروں گی اور یہ مطلب اتنی لمبی، مومن کی آرزویں لمبی نہیں ہوتی، وہ آج کی ابھی کی سوچتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم نے صبح اس حالت میں کی کہ تمہارے سر پر امن کی چھت ہے، اس دن کا کھانا ہے، اور تم ایمان اور صحت کی حالت میں ہو، تو تمہیں دونوں جہان کی بھلائیاں دے دی گئی، مزید تمنا نہ کرو. یعنی تم دی بیسٹ سچویشن میں ہو. تو اپنی موجودہ چیز پر شکر کرنا، اس کی قدر کرنا نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے. اور اگلی آیت میں اللہ اس کے فوراً بعد جو آیت ہے کہ رہنے والی باقی جو ہے وہ کیا چیزیں ہیں. المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے دنیا کی زندگی کی صرف سجاوٹ ہے. آپ دیکھیے ہم بیٹوں کا تذکرہ خاص طور سے کیا ہے کیونکہ ہم میں سے خاص طور پہ عورتوں کے دل میں یہ بہت اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے کہ ہمارے جو ہے وہ بیٹے ہونے چاہیے، یا بیٹوں کی وجہ سے عزت اور نام کہ فلاں کو اللہ نے بیٹے دیے تو وہ تو بہت ہی باعزت ہے، اور وہ اس کو تو بہت ہی ایک سٹیٹس اللہ کی طرف سے میسر ہو گیا. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کر کے واپس لے لیا تاکہ دنیا پوری کو پتہ چلے کہ نسلیں اور نام بیٹوں کی وجہ سے نہیں چلا کرتے، اللہ چلایا کرتا ہے. ان شانئک ھو الابتر، جو اسلام کا اور اللہ کا دشمن ہے، چاہے اس کے 1000 بیٹے ہو گئے، اس کا نام ختم ہو گیا. ہم ابو جہل کو کون جانتا ہے؟ اس وقت کے جو کافر تھے ان میں سے کتنے لوگوں کی ہسٹری ہمیں پتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ نام قیامت تک جاری و ساری رہے گا اور زندہ رہے گا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہارے بیٹے جن کے پیچھے تم بہت لپکتے ہو، یہ دنیا کی زندگی کی چند روزہ سجاوٹ ہے. والباقیات الصالحات خیر، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں. اور ہمارے جو استاد جان جی فرماتے تھے یہ جو باقیات کے آخر میں تا ہے اور صالحات کے آخر میں تا ہے، یہ مؤنث ہے، تائے تانیث ہے، یعنی مؤنث کی طرف اشارہ ہے کہ اگر بیٹیاں ہیں اور ان کے ساتھ آپ حسن سلوک کر رہے ہیں اور ان پر بھی ویسی ہی محنت کر رہے ہیں جیسے بیٹوں کے اوپر کرتے ہیں، اور ان کے ہونے سے بھی آپ اتنے ہی مطمئن اور خوش ہیں، تو اللہ نے آپ کو اس کے اندر بہت ہی اجر دنیا اور آخرت دونوں میں دینا ہے. والباقیات الصالحات، اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کیا چیز ہمیشہ رہے گی، کیا چیز تمہیں عزت دے گی؟ تمہاری نیکیاں. عند ربک، تمہارے
رب کے پاس بدلے کے لیے تمہارے لیے جو دنیا میں تم کرتے ہو اس کا ریوارڈ تمہیں ملے گا. وخیر عملا, اور وہی سب سے بہتر چیزیں جن سے امید رکھی جائے. مال اور بیٹوں سے امید مت رکھو, نیکیوں سے امید رکھو. اپنی نیکیاں تمہاری, اگر آپ نیک کام کر رہے ہیں تو آپ اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ اس نیکی کی وجہ سے مجھے ضائع نہیں کرے گا, ہے نا. جو ہمارے ذہنوں میں اکثر آ رہے ہوتے ہیں کہ جی اگر بیٹا نہ ہوا تو بڑھاپے میں کون سنبھالے گا. حالانکہ تاریخ گواہ ہے, اور ہم اپنے آس پاس دیکھیں تو سب سے زیادہ بیٹوں والے میرے خیال میں رول رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ بیچارے شادیاں ہونے کے بعد خود اپنے جوگے نہیں رہتے, تو ماں باپ تو اور بوجھ بن جاتے ہیں. تو یہ جو تمہارے لیے امیدیں ہیں نا کہ مال میں رکھ لوں گا تو میرے کام آئے گا, بیٹے ہوں گے تو میرے کام آئیں گے, اللہ فرما رہا امید کس سے لگاؤ؟ اپنے نیکیوں سے. اور حدیث اس میں فوراً سے میں بیان کرتی چلوں, جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے, بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ہے کہ نیکیوں کا واسطہ دے کر دعائیں مانگو, اللہ قبول کرتا ہے. جو بھی نیک عمل آپ نے زندگی میں فی سبیل اللہ کیا ہے, اللہ کے لیے کیا ہے, اس کو ضرور واسطہ بنا کر اپنے لیے دعا مانگے کہ اللہ کو وہ پسند آتی ہیں کہ تم اپنی نیک. وہ جو 3 آدمی غار میں پھنس گئے تھے اور انہوں نے اپنے نیک کاموں کا واسطہ دے کر اللہ سے مانگا تھا, تو غار کا جو پتھر ہے آہستہ آہستہ ختم سرک گیا تھا نا. اچھا جی, ہے یہاں پر جو بتایا گیا ہے آیت نمبر 60, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی سوال کرنے کے لیے آیا, اور اس نے پوچھا کہ وہ جو آیا تھا اس نے پوچھا آپ علیہ السلام سے کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں, ظاہر ہے میں نبی ہوں اور میرے پاس وحی آتی ہے, تو میں اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوں. اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی, اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وحی کے ذریعے ان کو بتایا کہ موسیٰ تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں سب سے بڑا علم والا ہوں؟ یعنی اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں سب پتہ ہے نا, ہمیں پتہ ہے, تم اپنی فکر کرو. یہ ہم میں سے جو لوگ لفظ کہتے ہیں نا, یہ سن لیں, ہمیں پتہ ہے, تم اپنی فکر کرو. سنا ہوا ہے جی, بہت ہم نے بھی بیان سنے ہوئے ہیں, بہت ہم نے بھی قرآن سنا ہوا ہے, آپ فکر اپنی کریں, آپ ہمیں چھوڑ دیں. یہ جو چیز ہے اللہ کو پسند نہیں ہے. ہر جاننے والا, ہر علم والے کو مزید جاننے کی ضرورت ہے. ہر علم والے کا علم ناقص ہے, ہر جاننے والے کا ہم سب سمیت ناقص علم ہے, اس میں غلطی کا احتمال ہے, اس میں جو ہے وہ نقص کا اس میں نقص ہو سکتا ہے نا. تو اللہ نبی کا علم چونکہ وحی پر مبنی ہوتا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اگر یہ کلیم کیا تھا تو کوئی غلط کلیم نہیں تھا, لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی. اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک اور بندہ ہے جس کا نام خضر ہے, اور وہ بہت علم والا ہے, اور تجھ سے بڑا عالم ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں نے ان سے ملنا ہے, مجھے ان سے ملا ہے. تو اس واقعے میں پھر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان سے ملنے کے لیے نکلے. پہلے تو رستے میں کچھ واقعات آئے, یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنے ہیں, اس کو کھول کے پڑھیے گا, آپ کو پتہ چلے گا. خیر وہاں تک پہنچ گئے, اور حضرت خضر نے جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کچھ شرطیں رکھی کہ تم نے ایک سوال نہیں کرنا, جیسے میں کر رہا ہوں گا اس پہ پوچھنا نہیں ہے, آخر میں تمہیں خود بتا دوں گا, اور میرے کسی کام پر اعتراض نہیں کرنا, اور خاموشی سے مجھے آبزرو کرتے رہنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا رستے میں, بلکہ میں آپ کو بتا دوں مزے کی بات یہ ہوئی تھی کہ اپنے نوکر کو ساتھ لے کے, اپنے خادم کو ساتھ لے کر موسیٰ علیہ السلام گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی تھی, ایک دریا کے کنارے چلتے ہوئے جانا تھا کہ اس ایک جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں پر تمہارے جو پاس جو مچھلی ہوگی وہ خود بخود, ان کے پاس ٹوکری تھی اس میں مچھلیاں تھیں, وہ مچھلی خود بخود نکل کے سمندر میں چلی جائے, سمندر میں جائے گی, وہیں پہ کھڑے ہو کے ویٹ کرنا ہے. علم انتظار مانگتا ہے, فوراً سے آپ کو سب کچھ نہیں مل جاتا, ٹھیک ہے. اس میں سے ایک جو پوائنٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ویٹ فار گیٹنگ نالج. آپ فوراً سے ساری چیزیں آپ کو نہیں مل سکتی, آپ کو ایکسپیرینس چاہیے, آپ کو انتظار کرنا ہے, آپ کو بہت محنت کرنی ہے اس کے لیے, آپ کو چلنا ہے. سفر سکھاتا ہے نا. حضرت موسیٰ کو یہ نہیں کہا تم ادھر ہی بیٹھو, خضر ادھر آ جاتے ہیں, نہیں, چلو گھر سے نکلو, نیت کرنی ہے. آپ نے نیت کریں گے تو آپ کو علم ملے گا, نہیں کریں گے تو نہیں ملے گا. اور پھر اپنے آپ کو اسپیسیفک, اپنا ٹائم اسپیسیفائی کرنا ہے, اپنے لیے وقت کو مقرر کرنا ہے نا, کہ میں اس ٹائم پر سیکھوں گا. جیسے موسیٰ علیہ السلام نکلے, اچھا وہ جو مچھلی تھی وہ رستے میں نکل کر چلی گئی دریا میں, لیکن ان کے جو خادم ہیں ان کو بتانا یاد نہیں رہا. اب موسیٰ علیہ السلام چلتے جا رہے ہیں, ایک جگہ پہ پہنچ کر انہوں نے کہا کہ ہائے وہ پتہ نہیں جگہ کب آئے گی جہاں مچھلی جائے گی سمندر میں. تو ان کے خادم نے کہا کہ وہ تو کب سے چلی گئی. تو انہوں نے کہا اللہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو کہا مطلب مجھے بھلا دیا شیطان نے. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کو رستے میں ریئلائز کروا دیا کہ اے موسیٰ تجھے جو بات
ہم بتائیں گے وہی تجھے پتہ چلے گی. نبی ہو کر بھی پیچھے پیچھے خادم چل رہے ہیں, نہیں پتہ چلا کہ مچھلی نکل کے سمندر میں چلی گئی ہے. اور ہم کہتے ہیں فلاں ہمارا غیب بتا دے, ہمیں ستاروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے ہاروسکوپس بتا دیتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے, ہاتھ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے. جب نبی کو اللہ نے اپنے پیچھے جو کچھ ہو رہا تھا نہیں پتہ چلنے دیا, جو اللہ نے نہیں چاہا, تو ہم کیسے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ہماری باتوں کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے نا. اچھا جی, تو اس کے بعد حضرت خضر کے ساتھ ان کا سفر جاری رہا. اس کے درمیان میں کچھ واقعات پیش آئے, اور ہوا یوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹائم 6:19 ہو گئے کہ اس کے دوران موسیٰ علیہ السلام خاموش نہیں رہ سکے. کچھ واقعات ہوتے رہے اوپر چلتے رہے جو بظاہر کچھ تھے لیکن ان کے اندر حکمت کچھ اور تھی. تو یہاں سے ہمیں ایک اور پوائنٹ سمجھ میں آتا ہے, علم کہہ سکتے ہیں کہ بظاہر چیزیں کچھ ہیں, نظر کچھ اور آتی ہیں, اور چیزوں کی حکمتوں پر اللہ پر ریلائی کرنا چاہیے, ٹرسٹ کرنا چاہیے. ہر چیز ویسی نہیں ہوتی. عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمیں لیکن اس میں ہمارے لیے خیر نہ ہو, اور ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمیں اچھی نہ لگتی اور اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ شر نہ ہو بلکہ خیر ہو. ٹھیک ہے, تو یہ جو فتنہ ہے سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو استاد کی معیت میں دینا ضروری ہے, استاد اپنا مقرر کرنا ضروری ہے, ان سے سیکھنے کے آداب ہونے چاہیے, ان کے آگے نصیب. آپ جتنا اپنے استادوں کا ادب کریں گے, احترام کریں گے, آپ سیکھتے چلے جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ کلیم کرنے لگ پڑیں کہ اب تو ہم اپنے استادوں سے بھی زیادہ جانتے ہیں, اسی دن ہمارا علم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم کچھ سیکھ نہیں سکتے. اور چیزوں کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کے اوپر اللہ پر ٹرسٹ کرنا چاہیے. آخری جو قصہ اس کے اندر آیت نمبر 83 میں ذوالقرنین کا ہے, وہ ایک بادشاہ تھے, اور ایسے بادشاہ تھے جن کی مشرق اور مغرب تک حکومت تھی. ٹھیک ہے, یعنی قرن کہتے ہیں 2 سینگوں کو, تو یعنی 2 سینگوں یعنی مشرق اور مغرب تک ان کی حکومت تھی. بعض لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کا یہ ہے, کچھ کہتے ہیں سائرس تھا, وہ ہے. لیکن بہرحال قرآن اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ ان کو ہم نے اتنا عہدہ دیا, انا مکننا لہ فی الارض, ہم نے اس کو زمین میں قوت عطا کی, لیکن اس قوت میں انہوں نے اللہ کو نہیں بھلایا, اور انہوں نے لوگوں کی مدد کی, لوگوں کو مصیبت سے نکالا. اور جب لوگوں نے ان کو درمیان میں اس ایک جگہ پر وہ دیوار بنا رہے تھے, تو درمیان میں لوگوں نے ان کو ان کے اس عمل میں اکیلا چھوڑ دیا, تو بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, لوگوں کے فائدے کے لیے وہ کام کرتے رہے. یعنی اگر آپ کو ریوارڈ نہیں بھی مل رہا تو بھی جس میں لوگوں کی بھلائی ہے وہ کرتے رہنے میں اللہ کی رضامندی ہے, اور اپنے اس عہدے کو انہوں نے اللہ کی امانت سمجھا. تو زندگی میں جہاں جہاں آپ کو, چاہے آپ گھر کے ہیڈ ہیں, ہیڈ آف فیملی ہیں, یا جہاں جہاں آپ کو کلکم راعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ, تم میں سے ہر کوئی نگہبان ہے اور اس کی نگہبانی میں چند چیزیں دی گئی ہیں. تو جو بھی چیزیں ہماری نگہبانی میں آتی ہیں, یا جہاں پر بھی ہمیں کوئی سٹیٹس ملتا ہے, یا جہاں پر وقتی طور پر بھی ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے, اس کو من جانب اللہ سمجھیں, اس کو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش سمجھیں, کہ اس آزمائش میں سب سے پہلے ہم اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں جیسے ہی ہم کسی مقام پہ پہنچتے ہیں. تو ایسے نہیں کرنا, بلکہ اپنے عہدوں میں بھی اللہ کو یاد رکھنا ہے. یہ کچھ واقعات ہیں, 4 واقعات ہمیں جو ہے وہ فتنوں سے بچنے کے طریقے بتا دیے. ایک چھوٹا سا میں نے اسکیچ سا بھی بنایا, وہ میں انشاءاللہ بھی کچھ دیر میں گروپ میں پوسٹ کر دیتی ہوں, اس کے حوالے سے وہ آپ دیکھ لیں. اور اللہ تعالیٰ اس کے آخر میں فرماتے ہیں آیت نمبر 103 میں کہ آپ کو میں بتاؤں کہ سب سے زیادہ کون خسارے میں ہے. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, کون سے ایسے کام ہیں کہ جو سب سے زیادہ نقصان دیں گے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, وہ لوگ جنہوں نے اپنی کوششوں کو دنیا کی زندگی میں ہی گنوا دیا, یعنی دنیا کی زندگی بہتر کرنے کے لیے. اور وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا, اور ان کو یہ گمان ہوتا رہا کہ ہم تو نیکی کے کام کر رہے ہیں. تو اپنے نیکی کے کاموں کو اللہ کے قرآن کے ذریعے سے اٹیسٹ کرتے رہنا, اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی میں چاہے ہم نیکیاں کر رہے ہیں یہ کرنا, یہ ہم سے مطلوب ہے. سورہ کہف کو ضرور اول آخر جو اس کی 10 آیات ہیں ان کی تلاوت تو ضرور کرنی چاہیے, لیکن